گھر کی زندگی جو ہے نا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر گھروں میں سکون ہوگا تو زندگیوں میں سکون ہوگا، اگر گھروں میں سکون نہیں ہے تو سب کچھ ہونے کے باوجود بھی انسان بے سکون اور پریشان رہے گا۔ تو گھروں کے سکون کا سب سے زیادہ ضروری چیز ہے ایک دوسرے کے ساتھ اچھا ریلیشن شپ ہونا، ایک دوسرے کے جذبات خیالات کا احساس کرنا، اور جیسے خاص طور پہ جو بنیادی حصہ جو ہے میاں بیوی کا، اگر وہ آپس میں ٹھیک ہوں گے تو بچوں پہ بھی اچھے اثرات پڑتے ہیں، اور ایک دوسرے کے لیے جو ہے میاں بیوی کا رسپیکٹ سے بولنا، رسپیکٹ سے رہنا، ایک دوسرے کا خیال کرنا، وہی اثرات بچوں کے اندر آٹومیٹکلی آ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے نا گھر کا ماحول سیکھا جاتا ہے دیکھنے سے، عمل کرنے سے، نہ کہ ہم اگر کہیں کہ نہیں ایسے کرو ویسے کرو بچوں کو سمجھائیں، لیکن وہ صرف یہ دیکھیں گے کہ ہم ان کو کیسا ماحول دے رہے ہیں۔ جن گھروں میں سب مل جل کے کام کرتے ہیں، مل جل کے رہنے کے عادی ہوتے ہیں، مل جل کے کھاتے ہیں، تو ان لوگوں میں آپس میں پیار گھر کا ماحول جو ہے مل جل کے بنانا پڑتا ہے، وہ کسی ایک کی کوشش یا ایک کی ایفرٹ سے نہیں بنتا۔ سب نے مل جل کے ایک اپنے اپنے حصے کے کام اٹھانے ہیں، ایک دوسرے کی ذمہ داریاں اس میں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، تو پھر ہی جو ہے نا ایک اچھا گھر کا ماحول بنتا ہے۔ اگر ہم ہر کوئی ایک دوسرے پہ بوجھ ڈال دیں اور خود کچھ نہ کریں تو پھر ظاہری بات ہے تو ہر کوئی ایک دوسرے سے چڑا رہے گا، ہر کوئی ایک دوسرے سے متنفر ہو جائے گا کہ یہ کیا، اس کے حصے کا کام بھی مجھے کرنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ کام سے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، احساسات سے یہ ماحول بنتے ہیں، جڑتے ہیں، اور اس میں سب نے حصہ ڈالنا ہوتا ہے، اور ایک گھر جو ہے وہ سکون کا گہوارہ اس وقت بنتا ہے جب ہم ایک دوسرے سے پیار محبت کرنے والے، ایک دوسرے کا احساس کرنے والے بن جائیں۔ ورنہ تو یہی ہے کہ گھروں کا شرازہ بکھر جاتا ہے، کسی کا منہ کدھر، کسی کا منہ کدھر، کوئی دکھ سکھ میں کسی کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ایک کا کیا حالت ہے۔ ایک گھر میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کی پریشانی کا احساس نہیں ہوتا، ایک گھر میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کو ٹارچر کیا جاتا ہے ذہنی، مینٹلی، اور کیسی کیسی باتیں کی جاتی ہیں کہ یعنی اس سے اگلے بندے کے دل اور دماغ پہ کیا اثر پڑتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ آپس میں اگر ریلیشن شپ اچھی بنیاد پر نہ ہو۔